بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، شکیل بدایون نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، مگر ایسی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ یہ شعر اس وقت حسب حال تھا جب پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری گوا میں شنگھائی کانفرنس میں شریک ہو رہے تھے اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ جے شنکر نے بلاول بھٹو کی آمد پر جو ایک ریکارڈ پہ جو چیز آئی اور فوٹو سیشن کے طور پہ اور ویڈیو کے طور پہ جس کو جاری کیا گیا، پرنام کیا ہاتھ جوڑ کر، جو ہندوانہ سٹائل ہے وہ انہیں پرنام کیا اس طرح، اور جواباً بلاول بھٹو زرداری نے بھی پرنام کیا، لیکن یہ جو پرنام ہے یہ مسافے اور سلام تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ بہت رکھے پھیکے انداز میں ایس جے شنکر نے بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بلاول کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور جب فوٹو ہو گئی تو کسی مسکراہٹ کے بغیر، بلکہ بلاول بھٹو زرداری کی یک طرفہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں آگے نکل جانے کو، آگے بڑھ جانے کو کا اشارہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا جو دورہ بھارت ہے، جو اپنے اس لحاظ سے خاصا معنویت رکھتا تھا کہ 2011 کے بعد یہ پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کا پہلی بار بھارت کا دورہ تھا، اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت تھی، اور اس لحاظ سے بھی اہمیت تھی کہ اس عرصے میں 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہے وہ ہو چکا تھا، پلوامہ ہو چکا تھا، ابھی نندن کی جو ایپیسوڈ ہے وہ گزر چکی تھی، اور اس کے بعد یعنی 2011 کے بعد یہ پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ تھا۔ یوں بلاول کی یک طرفہ مسکراہٹ اور ان کا جوابی پرنام ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ بارآور ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دورے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ نے جو نیوز کانفرنس بھی کی، اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو بھارت کے ساتھ، جو بلاول کے ساتھ بھارت کا رویہ تھا وہ ایسا ہی تھا کہ جیسا کہ ایک دہشت گردی کرنے والے یا برآمد کرنے والے ملک کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اور اس لب و لہجے سے لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں اور کسی گرے ایریا پر متفق ہونے یا کوئی بات شروع کرنے پر فی الحال کسی طور بھی آمادہ نہیں ہے۔ اور اس طرح جنرل پرویز مشرف کا کٹھمنڈو میں وہ مسافہ یاد آیا جو انہوں نے سارک کانفرنس سے خطاب کے بعد جب وہ ڈائس سے اترنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب میں پرانی باتیں ختم کر کے واجپئی سے ہاتھ ملانے لگا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے نیچے اترے اور واجپئی کی نشست پر جو سٹیج پر براجمان تھے، سارک کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور اچانک مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو واجپئی ڈولتے ڈگمگاتے ہوئے تھوڑا سا اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے جنرل مشرف کا ہاتھ تھام لیا، اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا جو گلیشیئر تھا وہ پگھلنے لگا، اور بھارت کو اندازہ ہونے لگا، بلکہ یہ باور کرا دیا گیا تھا بھارت کو کہ جو جنرل پرویز مشرف ایک کو کر کے برسر اقتدار آئے ہیں وہ کارگل والے جنرل پرویز مشرف نہیں ہیں، بلکہ اب وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ امریکہ نے بھارت کو بتا دیا تھا پس پردہ ڈپلومیسی کے ذریعے بھی
اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھ مسلسل ملاقاتوں اور انہیں گھیر گھار کے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے بھارت کو یہ یقین دہانی اور ضمانت دے دی تھی کہ جنرل پرویز مشرف ایک بدلے ہوئے جنرل پرویز مشرف ہیں۔ وہ جنرل پرویز مشرف جس نے کارگل میں ایک ایڈونچر کیا تھا وہ وہیں رہ گیا ہے۔ اب یہ شاہراہ دستور اور اسلام آباد کے شہری علاقے کا ایک نیا روپ ہے، نیا کردار ہے۔ وہ یونیفارم بھی وہیں رہ گئی اور اب وہ ایک سویلین حکمران کے طور پہ، یعنی سویلین سراپے کے ساتھ وہ اب اپنے معاملات طے کرنا چاہتا ہے بھارت کے ساتھ۔ اور یوں بظاہر تو یہ لگا کہ جنرل پرویز مشرف نے کھٹمنڈو کانفرنس میں بالکل الل ٹپ اور اچانک یہ مصافحہ کیا اور اس کے بعد سے بالکل ایک سرپرائزنگ سی صورتحال تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک اسکرپٹ تیار تھا، اس کے پیچھے بہت کام ہو چکا تھا، امریکنز نے کام کیا تھا، دوسری تھنک ٹینکس نے کام کیا تھا بین الاقوامی، تب یہ جا کر اس منظر کو فلمایا گیا، اس کو فلم بند کیا گیا تھا۔ یہ اس اسکرپٹ پر ایک عمل درآمد کا ایک مرحلہ تھا جس سے برف پگھلنے لگی۔ واجپئی اور ان کے جانشین تو اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن جو ان کے بعد کے جانشین تھے یعنی کانگریس کے منموہن سنگھ، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور یوں دونوں حکمرانوں کی کیمسٹری اس انداز سے مل گئی کہ انہوں نے پھر امن کے میدان میں پھر بہت سی جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے، تعلقات میں اور دوستی میں خاصی پیش رفت کی۔ لیکن بلاول بھٹو کا جو پرنام ہے، ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ اس مسافے کے طور پہ سامنے ابھی تک نہیں آ سکی، کیونکہ ابھی تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات فریز ہو کر رہ گئے ہیں، منجمد ہو کر رہ گئے ہیں۔ امریکہ کو یا تو ان تعلقات میں پس پردہ سفارتکاری کی دلچسپی نہیں ہے یا نریندر مودی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں اور وہ مغرب کو اس خیمے میں سر دینے نہیں دے رہے اور وہ کوئی بھی بات نہیں مان رہے ہیں، چونکہ وہ ایک ذہنیت ہے اور وہ ذہنیت یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جو بھارت کے لیڈروں کا، جو تقسیم کے وقت ان لیڈروں کا ایک خواب تھا کہ پاکستان رفتہ رفتہ خود اپنی بھنور میں، اپنے حالات میں پھنستا چلا جائے گا اور بھارت کو بالآخر اس کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان اب اس موڑ پر آ چکا ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کرنا اب اسے اس کیفیت سے اور اس بحرانی صورتحال سے نکالنے کے مترادف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ عالمی طاقتیں بھارت پر کوئی دباؤ ڈال رہی ہیں۔ چین کو وہ موقع نہیں دے رہا کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات میں کوئی کھلی مداخلت کرے اور ثالثی کرائے، سہولت کاری کرائے ابھی تک، اور امریکہ کو بھی وہ اس حوالے سے موقع نہیں دے رہا اور امریکہ کو بھی اس حوالے سے اب اس قدر دلچسپی نہیں رہی کہ وہ دونوں ملکوں کو کہیں ساتھ بٹھائے، بلکہ اس کی ساری دلچسپی یہ ہے کہ کوئی ایٹمی تصادم نہ ہو جائے۔